السلام علیکم۔ آج ہم جس بک کا ٹاپک کریں گے اس بک کا نام ہے عربی و فارسی زبان و ادب۔ اس کا جو ہم ٹاپک کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شیخ سعدی کی حکایات۔ شیخ سعدی کی حکایت نمبر 1۔ سب سے پہلے حکایت پڑھتی ہوں، ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ خواندہ مغربی در صف بزازان حلب میں گفت۔ خواندہ کا مطلب ہوتا ہے بھکاری، گداگر۔ مغربی در صف بزازان حلب، حلب کے بازاروں کے بازار میں گفت کا مطلب ہوتا ہے کہہ رہا تھا۔ ای خداوندان نعمت، اس کا مطلب ہے اے امیر انسانوں، اگر شمارا انصاف بودی، اس کا مطلب ہے اگر تم میں انصاف ہوتا، وامارا قناعت، اور ہم میں قناعت، رسم سوال، سوال کرنے کی جو رسم ہے، رواج ہے، رسم کا مطلب ہے رواج، از جہان برخاستی، تو دنیا سے جو سوال کرنے کا جو رواج ہے وہ ختم ہو جاتا۔ برخاستی کا کیا مطلب ہے؟ ختم ہو جانا۔ حکایت کا ترجمہ آیا سمجھ؟ اب پورا آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ سرزمین افریقہ کا ایک بھکاری حلب کے بازاروں کے بازار میں امیر انسانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، اگر تم میں انصاف ہوتا اور ہم میں قناعت، تو اس دنیا سے سوال کرنے کا رواج ختم ہو جاتا۔ اس کے بعد آپ نے یہ جو 4 لائنز دی ہوئی ہیں ان کا ترجمہ بتانا ہے، وہ اس طرح سے بتانا ہے۔ ای قناعت تو انگرم گردان کے داری تو ہیچ نعمت نیست۔ سب سے پہلے ان 2 لائن کا ترجمہ کر کے بتاتی ہوں، پھر نیکسٹ 2 لائنز کا، ٹھیک ہے۔ فرسٹ 2 لائنز میں ای قناعت میں آپ نے لکھنا ہے اے قناعت تو انگرم گردان کے داری تو ہیچ نعمت نیست، مجھ کو مالدار کر دے کیونکہ تجھ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ کہ داری تو ہیچ نعمت نیست، نعمت نیست نعمت نہیں ہے، تجھ سے بڑھ کر، کس سے بڑھ کر؟ قناعت، اے قناعت مجھ کو مالدار کر دے کیونکہ قناعت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ ان 2 لائنز کا میننگ کلیئر ہوا کہ قناعت کو کہہ رہے ہیں اے قناعت مجھ کو مالدار کر دے کیونکہ تجھ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اب نیکسٹ 2 لائنز۔ گنج صبر اختیار لقمان است۔ گنج صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ صبر بہت زیادہ ہونا، صبر کا خزانہ ہونا۔ اختیار لقمان است کہ یہ عقل مندوں کا شیوا ہے، اور عقل مندوں کا فعل ہے۔ کیا عقل مندوں کا فعل ہے؟ کہ ان میں صبر پایا جاتا ہے۔ صبر کا خزانہ عقل مندوں کا شیوا ہے۔ عقل مند والے لوگ ہر کام میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ گنج صبر اختیار لقمان است کہ ہمیشہ آپ صبر کریں، ہمیشہ صبر سے کام کریں، کیونکہ جو عقل مند لوگ ہیں ان کا پسندیدہ فعل یہی ہے کہ وہ ہمیشہ صبر کرتے ہیں۔ ہر کرا صبر نیست کہ جس میں صبر نہیں ہے۔ صبر نیست کا کیا مطلب ہے؟ صبر نیست کا مطلب ہے صبر نہیں۔ جس میں صبر نہیں ہے حکمت نیست، اس میں حکمت بھی نہیں ہے۔ حکمت نیست نہیں، کہ جس انسان میں صبر نہیں ہوگا اس میں حکمت بھی نہیں ہوگی۔ ان 4 لائنز کا مطلب آپ کو آیا سمجھ؟ اس طرح سے آپ نے بتانا ہوگا اے قناعت مجھ کو مالدار کر دے
کیونکہ تجھ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ صبر عقل مندوں کا پسندیدہ فعل ہے، جو صبر سے عاری ہو وہ حکمت سے خالی ہے، یعنی کہ اس میں حکمت بھی نہیں ہوگی۔ نتیجہ حکایت: صبر و قناعت در حقیقت فقرہ کا شیوا ہے۔ قناعت سے کام لینا عقل مندوں کا شیوا ہوتا ہے، عقل مندوں کا فعل ہوتا ہے۔ اگر امیر سخی ہوں گے اور لوگ قناعت پسند ہوں گے تو معاشرے سے گداگری کی لعنت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حکایت کا آپ کو ترجمہ آیا سمجھ، پھر کیا نتیجہ حکایت ہے وہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو ان 2 لائنز کا کر کے بتایا تھا، خواندہ مغربی در صف بزازان حلب میں گفت کا، کہ سرزمین افریقہ کا ایک بھکاری حلب کے بازاروں کے بازار میں امیر انسانوں کو مخاطب تھا اور کہہ رہا تھا، انصاف بودی و مارا قناعت، کہ اگر تم میں انصاف ہوتا اور ہم میں قناعت ہوتی تو رسم سوال کہ یہ جو سوال کرنے کا رواج ہے ختم ہو جاتا، دنیا سے از جہان برخاستی، دنیا سے ختم ہو جاتا، دنیا سے سوال کرنے کا رواج ختم ہو جاتا۔ کس صورت میں ختم ہو جاتا؟ اگر تم میں انصاف ہوتا اور ہم میں قناعت ہوتی۔ ٹھیک ہے، ان 2 لائنز کا پہلے کر کے بتایا تھا، پھر نیچے جو یہ 4 لائنز دی ہوئی ہیں ان کا بھی 2 لائنز کا آپ کو کر کے بتایا تھا۔ ای قناعت تو انگرم گردان کے داری تو ہیچ نعمت نیست، اے قناعت مجھ کو مالدار کر دے کیونکہ تجھ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور نیکسٹ 2 لائنز کا کیا ہے؟ صبر عقل مندوں کا فعل ہے، جو صبر سے عاری ہوگا وہ حکمت سے خالی ہوگا۔ گن صبر اختیار لقمان است، ہر کرا صبر نیست حکمت نیست۔ آج ہم نے یہ فرسٹ حکایت کی ہے، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔